بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ناہید ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں، ہمت کے ساتھ بھرے جاتے ہیں۔ میں آج اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں، شاید کسی ناہید کی ہمت بن جائے۔ میں ایک چھوٹے سے محلے میں پیدا ہوئی، جہاں دن کے اجالے سے زیادہ شام کی بھوک بولتی تھی۔ ہم 5 بہنیں تھیں۔ اماں سلائی کرتی تھیں اور ابا مزدوری۔ کبھی کام ملتا، کبھی نہیں، لیکن غیرت اماں ابا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ گھر کچا تھا، دیواروں میں نمی اور چھت سے ٹپکتا پانی، مگر اماں روز جھاڑو پونچھ کر اسے جنت بنانے کی کوشش کرتی۔ کہتی تھیں، غریبی گناہ نہیں بیٹی، گندا دل گناہ ہوتا ہے۔ ہم سب بہنیں اماں کے گرد گھومتی زندگی تھیں۔ جس دن سلائی کا آرڈر آتا، اماں کی آنکھوں میں تھوڑی روشنی آ جاتی۔ کبھی کسی کے لان کے جوڑے سینے ہوتے، کبھی کسی بچے کی فراک۔ ہم سب مل کر دھاگے نکالتی، کپڑا کاٹتی، اماں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر کو بھول جاتی کہ کل کی فیس بھی دینی ہے۔ ابا کمزور ہوتے جا رہے تھے، کام پر جاتے بھی تو جلد واپس آ جاتے، اکثر بخار میں رہتے۔ اماں کہتی، تمہارا جسم جواب دے رہا ہے بشیر، دوا لے آؤ۔ لیکن دوا کی قیمت دودھ سے زیادہ ہوتی تھی۔ میری 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، کسی نے زیور نہیں مانگا، سب نے صرف عزت کی چادر میں بیٹی رخصت کی۔ لیکن وہ گھر بھی ایسے تھے جیسے ہمارا، جہاں غربت خوشی کی سانس گھونٹ دیتی ہے۔ چوتھی بہن کی شادی ابا نے ایک محنت کش لڑکے سے کی۔ اس کے سسرال والے جہیز مانگ رہے تھے، مگر ابا نے صاف کہہ دیا تھا، بیٹی ہے میری، کوئی سودا نہیں۔ ان شادیوں میں خوشی نہیں، ایک عجیب سا بوجھ ہوتا تھا۔ رخصتی کے وقت اماں کی آنکھیں ایسے برس رہی ہوتی جیسے دل رو رہا ہو کہ یہ بیٹی بھی اب اس زندگی کے دوسرے جنگل میں جا رہی ہے۔ میں سب سے چھوٹی تھی، میرا زیادہ تر وقت اماں کے ساتھ گزرتا۔ میں ان کی گود میں بیٹھ کر کڑھائی کے رنگ دیکھتی اور سوچتی، کاش زندگی بھی ایسی رنگین ہوتی۔ اماں کہتی، بس دعا کیا کر، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ ایک دن میں نے اماں سے پوچھا، اماں میری شادی کب ہوگی؟ انہوں نے میری پیشانی چومی اور بولی، جب تمہارا نصیب بولے گا تب، پر دعا یہ کیا کر کہ تم کسی اچھے دل والے کے حصے میں جاؤ۔ وقت گزر رہا تھا اور ابا دن بدن چپ ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اماں نے رات کو جب وہ چھت پر لیٹے ہوئے تھے ان سے کہا، ناہید کا بھی کچھ سوچو بشیر، کب تک یوں ہی بیٹھے رہے گی؟ ابا نے آسمان کو دیکھا اور بس اتنا کہا، ڈھونڈ رہا ہوں کچھ، پر اچھے گھر والے ہم جیسے لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاتے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں بھی ایک بوجھ ہوں، ایک اور فکر جو ابا کی کمزور کمر پر لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے کمرے میں آ کر چپ چاپ اپنا دوپٹہ طے کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھوں میں نیند نہیں، ایک عجیب سی سوچ کا طوفان تھا۔ کاش میں لڑکا ہوتی، کم از کم اماں اور ابا کے لیے کچھ کر پاتی۔ کچھ دن بعد اماں کے ساتھ محلے کی ایک عورت آئی، نام تھا رضیہ خالہ۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھیں، میرے شوہر کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں اسلم، شریف لڑکا ہے، اپنی ماں کا بہت فرما بردار، عمر میں تھوڑا بڑا ہے مگر دل کا صاف ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی لیکن سب سن رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کپ کپی دوڑ گئی۔ شاید ابا نے مان لیا تھا۔ رضیہ خالہ کے جانے کے بعد اماں نے ابا کو سب بتایا۔ ابا نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، جہیز مانگتے تو بات ہی ختم کر دیتا، پر کہتے ہیں صرف شریف لڑکی چاہیے۔ اماں نے بھی حامی بھر لی۔ مجھے بلا کر کہا، ناہید تیاری کرو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میں کچھ نہ بولی، بس سر ہلا دیا۔ اس دن رات کو اماں میرے پاس بیٹھی، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تم ابھی چھوٹی ہو، پر زندگی کی راہ پر وقت سے پہلے چلنا سیکھنا پڑتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہیں اچھا سسرال ملے۔ ہم نے بہت صبر کیا بیٹی، اب تمہارے صبر کی باری ہے۔ میں نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا، دل چاہا رو دوں، پر آنکھیں خشک تھیں، جیسے آنسو بھی اماں کے صبر کی وراثت ہوں۔ شادی کی بات پکی ہو چکی تھی۔ میں ہر دن ایک نئی بے چینی میں گزارتی، ہر آتی جاتی عورت کو دیکھتی کہ شاید کوئی مجھے کچھ سمجھائے، لیکن سب چپ تھے۔ سب کو میری شادی کی خوشی تھی، صرف میں تھی جو خاموشی کے سمندر میں ڈوبی جا رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں میں بچپن کی دہلیز سے اتر کر ایک اجنبی راستے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راستہ کیسا ہوگا، کون ملے گا، یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ بس اتنا معلوم تھا، ابا نے میرا ہاتھ کسی کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میرے لیے اب صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شادی کے دن بہت تیزی سے قریب آ گئے۔
अम्मा ने अपने पुराने जोड़े का एक सूट मेरे लिए निकाला, जिस पर कुछ मोतियां टांग कर नया बना दिया। एक ही जोड़ी जूती थी जो बड़ी बहन की शादी में ली थी, वही दोबारा साफ करके पहन ली। अब्बा ने मेरे लिए एक छोटी सी प्याली खरीदी और कहा, ये तेरे जहेज की वाहद चीज़ है बेटी, बस दुआ है तुझे इज्जत मिले। निकाह मोहल्ले की एक छोटी सी मस्जिद में हुआ। चंद मर्द, चंद औरतें और एक सादा सी तकरीब। असलम का चेहरा मैंने निकाह के वक्त पहली बार देखा। खामोश सा, साकत, जैसे उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वो शादी कर रहा है। निकाह के बाद किसी ने कहा, मुबारक हो नाहिद, अब तुम असलम की हो गई हो। मैंने गर्दन झुका ली। रुखसती के वक्त अम्मा ने बस इतना कहा, बेटी अपनी जुबान को लगाम देना और किसी से ऊंचा मत बोलना, खामोशी में ही इज्जत है। असलम के घर में मेरा पहला कदम जैसे किसी पुराने घर के टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल होना था। दरवाज़ा जो चीखता था, कमरा जो सिसकता था और माहौल जो फौरन साफ कर देता था कि यहाँ मेरे लिए जगह नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे घर के पिछवाड़े में मौजूद वो कमरा दिया गया जिसकी दीवारों पर नमी थी। फर्श पर पुरानी कालीन की जगह जगह से सीमेंट झांक रहा था और छत में सुराख था जिससे दिन में धूप और रात में डर टपकता था। दरवाज़ा लगाने पर कड़ी ऐसी आवाज़ आती कि नींद भी डर के मारे वापस भाग जाए। सास ने दरवाज़ा खोला और उंगली से इशारा किया, यही है तेरा कमरा, संभाल ले। मैंने सामान रखने के लिए इधर उधर देखा तो एक पुराना ट्रंक पड़ा था जिस पर जंग चढ़ा हुआ था। चारपाई की पट्टियां इतनी ढीली थीं कि लेटने से पहले 2 बार दिल में हौसला जमा करना पड़ता। कमरे में सिर्फ एक बल्ब लटक रहा था जो झूलता भी था और हल्की हल्की सी चमक देता था। असलम ने कमरे में आकर बस एक नज़र डाली और खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने सादगी से पूछा, कुछ चीज़ें हैं, कहाँ रखी जाएं? उसने कहा, इधर ही रख लो, अम्मा से कुछ मत कहना, वो हर बात का मतलब निकाल लेती है। सुबह की पहली अजान से पहले दरवाज़ा बजा। मैंने सुस्ती से उठने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा दोबारा ज़ोर से बजा। फिर सास की आवाज़ आई, उठ बहू, यहाँ छुट्टी का कोई दिन नहीं होता, भैंस को चारा डाल, बर्तन मांज, आंगन साफ कर। मैं बाहर निकली तो हाथ में झाड़ू थमाया गया। नंदे अपने कमरों में थी, आंगन में बच्चे खेल रहे थे। मैंने सफाई शुरू की, फिर बर्तनों के ढेर की तरफ गई। दूध वाला आया तो सास ने मुझे आवाज़ दी, देख नाप कम ना हो, हाथ ज़रा जल्दी चला। मैंने दूध का बर्तन पकड़ा, मापा और वापस जा रही थी कि दरवाजे में से किसी बच्चे ने टक्कर मारी और आधा दूध ज़मीन पर गिर गया। सास ने वहीं खड़े खड़े कहा, हाय री नहुसत, अभी आई है और दूध बहा दिया, अब दोबारा पैसे दूं? तेरे बाप ने यहाँ आकर नलका तक नहीं लगाया और तू आकर नुकसान पर नुकसान कर रही है। मैंने नीचे झुककर दूध साफ किया, फिर दोबारा जाकर पानी भरने लगी। नंदों में सबसे बड़ी रजिया आपी 2 बच्चों की माँ थी और पूरे घर पर छाई हुई थी। वो सुबह 11 बजे निकली और बोली, दोपहर के खाने में कुछ अच्छा बनाना, बच्चों को शिकायत ना हो। मैंने किचन की तरफ देखा, आटा कम था, सब्जी टूटी हुई, मिसाले आधे कम। मैंने सास से पूछा, बाजार से कुछ मंगवा लें? बोली, यही सालन बना, नखरे बाद में दिखाना, अभी कमर हिलाने की आदत डाल। मैंने सालन चढ़ाया, साथ साथ आंगन में कपड़े धोना भी बाकी था। मशीन पर कपड़े डालते हुए छोटे बच्चे बार बार आकर शोर मचाते और गीली कमीजों पर पांव रखते थे। मैं चुपचाप हर चीज संभालती रही। दोपहर को खाने के वक्त नंदों के बच्चे दस्तरख्वान पर बैठे। मैं सबके लिए प्लेटें लगा रही थी कि रजिया आपी बोली, हाथ धोकर सालन बनाया था या बस ऐसे ही? बदबू आ रही है सालन से। सास ने भी नाक चढ़ाई, ये लड़की हाथ की सफाई से ज्यादा बातों में माहिर लगती है। अब्बा को कहना था बेटी को खाना पकाना तो सिखा देती। असलम बाहर से आया, खाने की प्लेट लेकर चुपचाप कोने में बैठ गया। ना किसी को रोका, ना कुछ कहा। खाने के बाद नंदी कमरों में चली गई और बच्चों ने बर्तन उठाकर सहन में फेंक दिए। सास ने कहा, जो भी है तेरे ज़िम्मे है। मैंने सब बर्तन धोए और फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। शाम को बिजली चली गई। मैं कमरे में थी, अचानक दरवाज़ा खुला। छोटी नंद जो कॉलेज जाती थी अंदर आई और बोली, मेरा दुपट्टा कहाँ रखा है? अम्मा कहती है तुमने कपड़े समेटे थे। मैंने बाहर के रस्से पर इशारा किया, ये रहा, अभी लटका हुआ है। उसने नाक सकोड़ी, धूप में रंग उड़ गया तो देखना, मेरी चीज़ों का ध्यान रखना तुम्हारा काम है। फिर गुस्से से बाहर चली गई। रात को असलम कमरे में आया, थका थका सा। मैंने कहा, आज बहुत काम था, बस एक पंखा लिया है,
گرمی بہت ہے کمرے میں۔ بولا پنکھا اوپر ہے، امی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں لے سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کمرے میں لوڈ شیڈنگ، پنکھا نہیں، مچھر تھے اور میرے اندر ایک بے آواز چیخ تھی جو کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی دروازے پر زور سے کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ میں نے کمزور جسم اور نیم نیند آنکھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو ساس کھڑی تھی، ہاتھ میں پانی کی بالٹی اور چہرے پر وہی سختی جو پچھلے دنوں سے معمول بن چکی تھی۔ جا بھینس کے آگے چارہ ڈال، نلکا چلا، پانی بھر، دیر ہوئی تو پھر تیرا قصور ہوگا۔ میں نے فوراً چادر اوڑھی اور باہر نکل آئی۔ نندوں کے بچے صحن میں پھیلے ہوئے تھے، کسی نے دودھ گرا دیا، کسی نے زمین پر پاؤں مار کر کیچڑ اچھالا۔ ان سب کے بیچ میں بھینس بندھی ہوئی تھی جو بار بار رسی کھینچ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ بالٹی میں پانی ڈالا، چارہ رکھا اور پھر گوبر صاف کیا۔ ہاتھوں میں بدبو بس گئی تھی لیکن وقت نہیں تھا کہ کچھ اور سوچتی۔ ایک طرف سے نند کی آواز آئی، بچوں کا یونیفارم استری کیا یا نہیں؟ اسکول دیر ہو رہی ہے۔ جلدی جلدی ہاتھ دھو کر کپڑے اٹھائے، استری کی، بستے تیار کیے، لنچ بنایا۔ ساس نے کہا دہی نکالنا مت بھولنا، بچوں نے کھانا نہ کھایا تو تیری ذمہ داری ہے۔ اسی دوران ایک بچہ میرے پاؤں کے نیچے آ کر گر گیا۔ رضیہ نے چیخ کر کہا تجھے نظر نہیں آتا؟ ماں بنی پھرتی ہے، بچوں سے سیدھے نہیں رہا جاتا۔ میں کچھ بولنے لگی تو ساس نے گھورتے ہوئے کہا زبان کھولنے کی ضرورت نہیں، کام پر دھیان دے۔ دوپہر کو ساس کے حکم کے مطابق میں نے آلو گوشت چڑھایا، ساتھ میں آٹا گوندنے لگی تو چولہے پر سالن جلنے لگا۔ دھواں پھیل گیا۔ ساس آ گئی اور غصے سے کہا یہی سیکھا ہے، سالن جلا دیا، باپ نے کھانا سکھایا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ شام کو اسلم گھر آیا، میں نے کھانا رکھا، وہ خاموشی سے کھا رہا تھا کہ رضیہ نے آ کر کہا ابا نے پھر بہو کی شکایت کی، ماں بولی کہ کھانا پکانا تک نہیں آتا۔ اسلم نے بغیر کچھ کہے پلیٹ رکھ دی اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں پیچھے پیچھے گئی اور آہستہ سے پوچھا کیا کچھ غلط کیا ہے؟ وہ پلٹا اور خشک لہجے میں بولا اماں جو کہتی ہیں وہی ٹھیک ہوتا ہے، بہتر ہے کام پہ دھیان دو۔ اسی رات میں نے پہلی بار سنا نچلے صحن میں دو عورتیں بات کر رہی تھیں۔ ایک بولی یہی وہ اسلم ہے نا جس نے پہلی بیوی کو 1 سال میں چھوڑ دیا تھا؟ دوسری بولی ہاں، اور دوسری بھی 2 مہینے میں نکال دی، کہتی تھی اس کی ماں کے ساتھ رہنا جہنم ہے۔ میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میں کچھ دیر دروازے سے لگ کر کھڑی رہی، پھر اندر آ کر بیٹھ گئی۔ صبح ہوتے ہی ساس نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ تجھے کچھ ملے گا، اسلم میری بات مانتا ہے، جو میں کہتی ہوں وہی ہوگا، نہ پیسے تیرے نہ عزت، تجھے یہاں رکھا ہے تو کام کے لیے۔ میں خاموش رہی۔ اسی دن شام کو اسلم کی تنخواہ آئی۔ میں نے معمولی سے کہا اس بار کچھ کپڑے لینے ہیں، میری شال پھٹ گئی ہے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا امی بتائیں گی کہ کیا لینا ہے، جو چیز ضروری ہوگی وہ آ جائیں گی۔ ساس نے درمیان میں کہا تیرے لیے کچھ نہیں، گھر کے راشن کا حساب رکھ، کپڑے پہننے کا شوق بعد میں کرنا۔ رات کو میں نے رضیہ کی بیٹی کے بال سنوارے، وہ مسلسل بیٹھے بیٹھے رو رہی تھی۔ رضیہ آئی اور بولی بال کھینچتی کیوں ہے؟ ماں نہ بنی، ممتا نہ آئی۔ وہ دن بھی عام دنوں جیسا ہی تھا، لیکن سچ پوچھیں تو اس دن کی تلخی نے دل کے اندر کچھ مستقل توڑ دیا۔ میں صبح معمول کے کاموں میں مصروف تھی۔ برتن دھونے کے لیے جب الماری کھولی تو صابن کی ڈبیا غائب تھی۔ نند سے پوچھا، بولی اپنے باپ سے کہہ کے منگوا، جہیز میں صابن بھی نہیں لائی، اب ہمارے صابن سے برتن دھو لے گا۔ میں خاموشی سے پیچھے ہٹی اور پانی سے ہی برتن مانجنے لگی۔ پیچھے سے آواز آئی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مانگنے کی عادی ہوگی۔ دوپہر میں جب ساس کچن میں آئی تو بولی صابن کس سے مانگا؟ تمہیں لگتا ہے یہ گھر تیرے باپ کا ہے؟ جو چیز لینی ہو پہلے پوچھ، ضرورتیں یہاں خود بنانا پڑتی ہیں۔ جہیز والی بہو ہوتی تو کچھ بولتی بھی نہیں۔ اسی وقت صحن میں دروازہ بجا۔ اماں کی پڑوسن تھے، ہاتھ میں ایک پرچی تھی اور سانس پھولی ہوئی۔ میں نے دروازے تک جا کر سلام کیا تو وہ بولی بیٹی فوراً فون کرو، اماں نے بلایا ہے، تمہارے ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اسپتال لے گئے ہیں، اماں رو رہی ہیں۔ میرے ہاتھ سے وہ پرچی پھسل گئی۔ میں اندر آئی، ساس کو جا کر بتایا امی کا فون آیا ہے، ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، اسپتال میں ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ ساس نے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا۔ بہت ڈرامے ہو گئے، روز کسی نہ کسی بہانے کام سے جان چھڑانے کی کوشش۔ شوہر سے بات کر، اگر وہ اجازت دے تو جا، پر مجھے کوئی ضرورت نہیں لگتی جانے کی۔
اسلم شام کو گھر آیا۔ میں نے دبی آواز میں کہا، ابا کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے سگریٹ جلا کر ایک کش لیا اور بولا، پہلے بھی ایک بار کہہ چکی ہو نا، تمہیں یہ گھر رہنے کے لیے دیا ہے، میکے کے چکر لگانے کے لیے نہیں۔ میں نے ہمت کی، بس ایک بار، بس تھوڑا سا وقت۔ اس نے گھور کر دیکھا، تیرے باپ نے جہیز میں صرف سانس دی ہے، وہ بھی چلتی رہی تو شکر کر۔ میں نے تیری بارات کے کھانے کے پیسے خود دیے تھے، سمجھی؟ تمہیں خریدا ہے، تحفے میں نہیں ملی ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں کمرے میں واپس آئی، خاموش بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد گھر کے کام اور بھی زیادہ ہو گئے، جیسے کسی نے سب کو کہہ دیا ہو کہ ناہید کو بار دباؤ، اس کا ضبط دیکھو۔ اسی رات نندوں کے بچوں نے صحن میں کھیلتے ہوئے کچھ برتن توڑ دیے۔ میں اندر سے نکلی تو ساس نے غصے میں آ کر کہا، تیری نگرانی میں یہ سب ہوا، نقصان تیری جیب سے جائے گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میری کوئی جیب نہیں، نہ مجھے کچھ ملتا ہے۔ یہ سن کر ساس نے 2 قدم آگے آ کر چپت رسید کی، تو اب بد زبان ہو گئی ہے، دیکھ لینا، اسلم سے کہوں گی تجھے تمیز سکھائے۔ اسلم سے میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ہر بات ساس سے پوچھ کر کرتا اور ہمیشہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا۔ کچھ دن بعد اماں نے بڑی بہن کے ہاتھ خط بھیجا۔ میں نے چھپ کر کمرے میں پڑھا۔ لکھا تھا، بیٹی، ابا کی حالت روز بروز کمزور ہوتی رہی ہے، ڈاکٹر نے دل کا مسئلہ بتایا ہے، اگر ممکن ہو تو ایک بار آ جا۔ میں نے خط سینے سے لگا لیا، لیکن جانے کی اجازت مانگنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ رات کو اسلم نے خود ہی بات شروع کی، کیا بات ہے، سارا دن چپ کیوں ہو؟ میں نے دھیرے سے کہا، ابا کی حالت بگڑ گئی ہے، امی چاہتی ہے میں جا کر مل لوں۔ اس نے سامنے بیٹھے بیٹھے جھک کر کہا، سن، میرے سر پر سوار مت ہونا، تمہارے باپ نے اگر کچھ دیا ہوتا تو آج تمہاری عزت ہوتی۔ یہ جو تم روز اپنے میکے کے لیے ترستے ہو نا، یہیں رہنے کی عادت ڈال لو۔ میں نے اس رات کھانا نہیں کھایا، چپ چاپ بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا واقعی میں قیمت پر بیچی گئی تھی؟ کیا صابن، سالن، واشنگ پاؤڈر اور والد کی بیماری کے درمیان میری کوئی حیثیت بھی باقی ہے یا نہیں؟ وہ دن اور اس دن کے لفظ میرے اندر چبھتے جا رہے تھے، جیسے میں خود سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے اماں کے فون آنا بند ہو چکے تھے۔ میں روز شام کو چھت پر جاتی، امید کرتی کہ شاید کسی بچے کے ہاتھ خط آئے، کسی پڑوسن کے ذریعے خبر پہنچے، لیکن سب خاموش تھا، جیسے وقت نے کچھ روک رکھا ہو۔ ایک دن صبح سویرے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں بھاگ کر پہنچی تو سامنے میری بڑی بہن کھڑی تھی، چہرہ دھواں دھواں، آنکھیں سوجی ہوئی اور آواز کانپتی ہوئی، ناہید، ابا، ابا نہیں رہے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ بہن نے میرا ہاتھ تھاما، جلدی چلو، جنازہ تیار ہے، اماں نے کہا ہے ناہید نہ آئی تو میں ابا کو منہ بھی نہیں دکھاؤں گی۔ میں اندر گئی، ساس کو بتایا۔ وہ کرسی پر بیٹھی چرپائی کے نیچے سے جوتے نکال رہی تھی۔ بولی، پتہ نہیں سچ ہے بھی یا نہیں، کل تک تو بس بخار تھا۔ میں نے کہا، اماں نے بلایا ہے، ابا اب نہیں رہے۔ ساس بولی، ہاں تو کیا ہوا، ہمارے یہاں بھی روز کوئی نہ کوئی مرتا ہے، سب چھوڑ کے جاتے ہیں، اب جا کر آنسو بہانے سے کیا ہوگا؟ اسلم اندر سے نکلا۔ میں نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بس ایک بار، آخری بار ابا کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسلم نے کہا، چھوڑو یہ ڈرامے، تمہارے ابا کے جنازے کا خرچہ بھی ہم پر آ جائے گا۔ شادی والے دن جو کھانا پکایا تھا اس کے پیسے آج تک میرے کھاتے میں ہیں۔ میں خاموش رہی۔ میری بڑی بہن بولی، بھائی، مرنے والے کا چہرہ بیٹی کا آخری حق ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہاں تماشا کرنے آئے ہیں؟ ساس نے غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ اگر تو اب نہیں چلی تو کبھی نہیں جا سکے گی۔ میں چپل پہنے بغیر گلی سے باہر نکل گئی۔ راستے میں ہم کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے گاڑی میں سوار تھی۔ اسپتال پہنچے تو ابا کا چہرہ سفید کفن میں لپٹا ہوا تھا، اماں زمین پر بیٹھی تھی اور ان کا سر بہن کی گود میں تھا۔ میں لپک کر ابا کے پاس پہنچی، زمین پر بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ ان کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں، جیسے برسوں کی مزدوری نے تھک کر دم توڑ دیا ہو۔ اماں کی آواز نکلی، اب آ گئی، تجھے پکارا تھا بیٹی، وہ تجھے ہی پوچھتے رہے، آخری بات یہی کہی، ناہید کو دیکھ لوں ایک بار، لیکن تجھے آنے نہیں دیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف زمین پر بیٹھ کر اپنے آنسو دبائے تاکہ کسی کو میرا دکھ کمزور نہ لگے۔ جنازے میں کوئی رشتہ دار زیادہ نہ تھا، محلے کے چند مرد، 2 بہنیں اور کچھ پڑوسنے۔
سب نے کندھا دیا، لیکن مجھے لگا جیسے میں اب ہر رشتے سے آزاد ہو چکی ہوں اور ساتھ ہی ہر سہارا بھی چھن چکا ہے۔ ابا کو قبر میں اتارتے وقت اماں بار بار پکار رہی تھی، جا بشیر، تیری بیٹیوں کے نصیب تیرے ساتھ دفن ہو گئے۔ تو وہ تھا جس نے غربت میں غیرت نہیں چھوڑی، پر تیری بیٹی اب کہاں جائیں گی؟ دفن کے بعد جب سب لوگ واپس جانے لگے تو بڑی بہن نے کہا، ناہید، کچھ دن ہمارے ساتھ رک جا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکائیں، مجھے واپس جانا ہوگا، اگر دیر کی تو پھر واپس داخل نہیں کریں گے۔ چھوٹی بہن نے کہا، تو اکیلی ہے اب وہاں، ماں کا سایہ تو تیرے سر سے اٹھ گیا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، ماں زندہ ہے، پر اس چھت کے نیچے نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ گھر واپسی پر دروازہ بند ملا۔ میں نے 2 بار دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اسلم آیا، دروازہ کھولا اور ایک نظر ڈال کر اندر چلا گیا۔ ساس کچن میں کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، اب رونے دھونے کا ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو ہاتھ دھو کے سبزی کاٹ، آج گوشت زیادہ سخت ہے۔ میں چپ چاپ چولہے کے پاس گئی، سبزی کاٹنے لگی۔ اسی وقت نند آئی اور بولی، ہائے اللہ، یہ تو رو کر آئی ہے، لگتا ہے ابا سے بہت محبت تھی، چلو خیر، اب ہماری خدمت میں لگ جا۔ اسلم کمرے میں گیا، لیٹ گیا۔ میں پلیٹ میں کھانا رکھنے گئی تو بولا، آج کے بعد اگر پھر اجازت کے بغیر نکلی تو دروازہ بند کر دوں گا، سنا تم نے؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جنازے کے اگلے دن سے طبیعت بوجھل رہنے لگی، رات کو سردی لگتی، صبح کو پسینہ آتا، مگر کام رکا نہیں۔ ساس نے ایک بار بھی یہ نہ پوچھا کہ جسم تھکا ہوا ہے یا دل خالی، بس حکم ملتا اور میں چل پڑتی۔ صبح فجر سے پہلے دروازہ بجا، آنکھیں جل رہی تھیں لیکن اٹھنا مجبوری تھی۔ باہر نکلی تو ساس بولی، بھینس کے آگے پانی رکھ، پھر آ کر صفائی کر، کچن میں بھی برتن جمع ہیں۔ میرے قدم ڈگمگائے لیکن ساس نے اسی سختی سے کہا، ادھر ادھر کی حرکتیں مت دکھانا، یہاں سب کو کام آتا ہے، بیماریاں صرف ان کو ہوتی ہیں جو ہڈ حرام ہوں۔ میں نے سر ہلایا اور پانی کی بالٹی گھسیٹتے ہوئے بھینس کے پاس پہنچی۔ جسم جیسے جواب دے رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، پسینہ تھا مگر سردی محسوس ہو رہی تھی۔ آنگن میں صفائی کرتے ہوئے 2 بار زمین پر جھک کر بیٹھنا پڑا، سانس پھول رہی تھی۔ رضیہ کی بچی باہر نکلی اور بولی، ممانی، اماں نے کہا ہے دال میں ادرک ڈالنا مت بھولنا، پچھلے ہفتے والی نہیں چلے گی آج۔ کچن میں کھڑی ہو کر میں نے دال چڑھائی، ساتھ ہی سبزی کاٹنے لگی۔ پیچھے سے ساس آ گئی، بولی، دھوپ نکل آئی ہے، کپڑے دھونا باقی ہیں، آج نند کے شوہر کا بھی آنا ہے، سب صاف ستھرا ہونا چاہیے، مشین لگا اور کپڑے سمیٹ۔ میں نے ہمت کر کے کہا، جسم میں بخار ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، اگر تھوڑا آرام کر لوں تو۔ ساس نے پلٹ کر گھورا، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، چپ چاپ کام کر۔ میں کپڑے گھسیٹ کر مشین کے پاس لے گئی، پانی بھرا، صابن ڈالا اور کپڑے چلنے دیے۔ مشین کی آواز جیسے اندر کی چیخوں پر پردہ ڈال رہی تھی۔ چند منٹ بعد مشین رک گئی۔ میں نے کپڑے نکالنے کے لیے جھکا تو ایک جھٹکا لگا، سر چکرا گیا، ہاتھ دیوار پر رکھا لیکن دیوار بھی گرم لگ رہی تھی۔ نند آئی، بولی، یہ کیا حال بنایا ہے، کپڑے ابھی تک لٹکائے نہیں، بچے کی یونیفارم کا کیا، تم سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا، ابھی مشین بند ہوئی ہے، لٹکا دوں گی۔ وہ ہنسی، یہی حال رہا تو اماں سے کہہ کر کسی کو رکھوا لیں، تیرے بس کا کچھ نہیں رہا۔ میں کپڑے لے کر آنگن میں آئی، رسی پر ایک ایک کر کے لٹکانے لگی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جسم جیسے کوئی بوجھ اٹھا رہا ہو۔ آسمان آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اتنے میں ساس کچن سے نکلی، چیخی، نند کا شوہر آیا ہے، چائے بنا اور ساتھ بسکٹ بھی رکھ دے۔ چائے بناتے وقت چولہے کی گرمی مزید ناقابل برداشت لگ رہی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے پانی پیا لیکن سینہ جلنے لگا۔ چائے لے کر میں صحن میں پہنچی، کپ کپاتی انگلیوں سے ٹرے رکھی۔ نند بولی، یہ کیا چائے ہے، دودھ کم ہے، چینی زیادہ، میرا شوہر آئے تو تمہیں مہمان نوازی یاد نہیں رہتی؟ ساس نے سن لیا، بولی، ابھی تک عقل نہیں آئی، بات سننے کی صلاحیت نہیں ہے، روز کا تماشا بنا دیا ہے، آج کے بعد کام میں غلطی ہوئی تو میں خود ہاتھ اٹھاؤں گی۔ میں واپس کچن میں گئی، برتن دھونے شروع کیے۔ جسم ہلکا ہو چکا تھا، جیسے جان نکل رہی ہو۔ ساس اور نندیں اندر ہنستے مذاق کر رہی تھیں۔ میں نے دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کی۔ اندر سے آتی آوازوں میں صرف ایک جملہ سنائی دیا، یہ زیادہ دن نہیں چلے گی، کمزور ہے اور کن ذہن۔ میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، کیا کسی کی کمزور ہونے پر اتنی سزا واجب ہے؟ لیکن زبان بند رہی،
जैसा सिखाया गया था। बुखार बढ़ रहा था मगर मेरे काम ख़त्म नहीं हुए थे। उस घर में बीमारी कमज़ोरी कहलाती थी और कमज़ोरी नाकाबिले बर्दाश्त। बुखार में तपती हुई रात का सुबह होना एक और आजमाइश लेकर आया। जिस्म जैसे भट्टी में पड़ा हो, लेकिन सांस की आवाज़ वही थी, उठ जा, मशीन लगा, बच्चों के कपड़े धोने हैं, नंद के शौहर आए हैं, सफाई अलग से करनी है। मैंने चादर समेटकर उठने की कोशिश की, सर घूमने लगा। हाथ दीवार पर रखा और आहिस्ता से कदम घसीटती मशीन के पास पहुंची। नंदों के बच्चे सेहन में खेल रहे थे। एक बार फिर सास बोली, ध्यान से कपड़े धो, कोई भी नापाक रहा तो दोबारा धुलवाना पड़ेगा। तेरे जैसे लोग हर काम आधा करते हैं। मैंने मशीन में कपड़े डाले, साबुन मिलाया और बैठकर कपड़े निचोड़ने लगी। पानी हाथों से बह रहा था और आंखों के सामने धुंध सी छा रही थी। थोड़ी देर बाद बड़ी नंद आई, उसके साथ उसका शौहर भी था। वो मेहमान वाले कमरे से निकला, सहन की तरफ बढ़ा। मैं कपड़े निकालने के लिए झुकी तो आंखों के आगे स्याही छा गई। अगले लम्हे जमीन पर गिरी हुई थी, जिस्म में सकत नहीं थी। नंदुई करीब आया, फौरन आगे बढ़ा और मुझे बाजू से सहारा देकर उठाने की कोशिश की। भाभी, होश में आए, आपको क्या हुआ? मेरी आंखें नीमवा थीं। वो मुझे बाजू से पकड़कर कमरे की तरफ ले जा रहा था कि अचानक पीछे से दरवाजा जोर से खुला। सास असलम को घसीटते हुए बाहर लाई। देख लिया, ये है तेरी बीवी की असलियत। मेरी बेटी का शौहर भी इसे अच्छा लगने लगा। घर की इज्जत को रुस्वा कर दिया इसने। असलम ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। नंदोई ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, खाला, आप गलत समझ रही हैं। भाभी बेहोश हो गई थी, मैं सिर्फ। सास चीखे, चुप कर जा, तेरे जैसे ही मर्द औरतों के बहकावे में आते हैं। जिसे मैंने छत दी वही मेरी इज्जत पर हमला करेगा। निकल जा मेरे घर से। असलम ने एक लम्हा नंदोई की तरफ देखा, फिर मुझे खींच कर खड़ा किया। तूने तो हद ही कर दी, मेरी बहन के शौहर को। मैंने कांपते हुए कहा, मैं बेहोश हो गई थी, बस इतना ही हुआ। असलम ने जोर से थप्पड़ मारा। जुबान बंद रख, तुझ जैसी औरतें ही खानदान बर्बाद करती हैं। मैं दीवार से टकराई। नंदे दरवाजे पर खड़ी थी, हंस रही थी, जैसे तमाशा देख रही हूँ। सास ने ऊंची आवाज में कहा, मोहल्ले वालों, आ जाओ, देख लो कैसे बदचलन औरतों को हमने घर में पाला है। अपने ही बहन के शौहर पर नजरें डालती है। मोहल्ले के 2-3 लोग दरवाजे पर जमा हो गए। किसी ने रोकने की कोशिश न की। असलम ने फिर से हाथ उठाया। ऐसी औरत को अपने साथ रखना गुनाह है। सुन ले नाहिद, मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैंने रोते हुए कहा, ऐसा जुल्म ना करो, मुझे नहीं मालूम इल्जाम क्यों लगा। असलम जोर से चीखा, मैंने कहा तलाक, 3 बार कह चुका हूँ। अब तो इस घर की नहीं रही। मेरी चप्पल सहन में ही रह गई। दरवाज़ा मेरे पीछे से बंद कर दिया गया। मैं नीम बेहोश हालत में गली में गिरी थी। लोगों के चेहरे खिड़कियों से झांक रहे थे मगर कोई नजदीक ना आया। एक औरत ने अपने बच्चों को पीछे हटाते हुए कहा, बदनाम औरत है, दूर रहो इससे। मेरे चेहरे पर खून लगा था, बाजू छिल गया था। मोहल्ले की एक पुरानी खाला जो मुझे बचपन से जानती थी दरवाजे से बाहर आई, मगर उन्होंने भी सिर्फ कहा, अल्लाह हिदायत दे। मेरे सामने अंधेरा छा गया। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। बार बार एक ही जुमला जहन में गूंज रहा था, जिसने कुछ नहीं किया उस पर सब कुछ डाल दिया गया। कुछ लम्हे बाद गली में शोर सा उठा। पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। मेरे नंदोई के साथ उसकी माँ भी थी। उन्होंने मुझे जमीन से उठाया, शाल ओढ़ाई और कहा, किसी का दर्द सिर्फ औरत ही समझती है, तुझे जुल्म से बचाना हमारा फर्ज है। पुलिस एहलकार ने दरवाज़ा खटखटाया और असलम को बाहर बुलाया। ये औरत जख्मी है और मोहल्ले वालों के सामने तलाक दी गई। मामला संगीन है, बयान देना होगा। सास पीछे से बोली, ये झूठ बोल रही है, बदकिरदार है। नंदोई आगे बढ़ा, मेरी माँ भी गवाह है, मैंने सिर्फ इसे जमीन से उठाया था। अगर ये गुनाह है तो मुझ पर भी मुकदमा चला लो, लेकिन झूठे इल्जाम में किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो। पुलिस ने कहा, तहकीकात होंगी, औरत पर हाथ उठाना जुर्म है। असलम खामोश रहा। मोहल्ले वाले अधखुले दरवाजों से सब सुन रहे थे। मैं नंदोई की सास के साथ उनके घर चली गई। उनका रवैया माँ जैसा था। बोली, अब तू मेरी बेटी है, जुल्म का बदला सब्र से नहीं सच से लिया जाता है। मैं खामोश थी, लफ्ज नहीं निकल रहे थे। सिर्फ इतना जानती थी कि आज मैं वो सब खो चुकी थी जो एक औरत के वजूद की बुनियाद होता है, मगर शायद कुछ ऐसा पा भी गई थी जो मुझे दोबारा जीने का रास्ता दिखाएगा। मैं नंदोई की माँ के साथ उनके घर आई तो हर कदम पर लगा जैसे मेरी हड्डियां बोल रही हों कि अब बस कर दे,
اب اور نہیں، مگر اندر سے ایک آواز کہہ رہی تھی چپ رہنا اب جرم ہے۔ سادہ سا کمرہ تھا، صاف ستھرا، زمین پر دری بچھی ہوئی، کونے میں پانی کا جگ اور ایک کپڑے کا پردہ۔ آنٹی کی ساس نے شال میرے کندھوں پر دی۔ بیٹی، تیرے ساتھ جو ہوا وہ ظلم ہے، پر ظلم کو اگر خاموشی سے سہو گی تو ظالم جیتے گا۔ نندوئی سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر شرمندگی اور غصہ۔ وہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھتا اور پھر نظریں نیچی کر لیتا۔ امی، جو الزامات میرے اوپر لگا گئے وہ صرف ناہید کو نیچا دکھانے کے لیے تھے۔ بھابھی گر گئی تھی، میں نے صرف اٹھایا تھا۔ ان کی ماں نے کہا، بیٹا یہ زمانہ دیکھ رہا ہے، لوگ تماشا دیکھنے کھڑے تھے پر کسی نے اسے اٹھایا نہیں، سبھی نے صرف جھوٹ پھیلایا۔ اسی رات پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ ہوا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ راستے میں نندوئی بولا، اگر آپ چاہیں تو ہم یہیں رک سکتے ہیں، مقدمے کا بوجھ اور ذہنی اذیت بہت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا، جب الزام برداشت کر لیا تو سچ بولنے سے کیسا ڈر۔ اسٹیشن پہنچے تو انچارج نے پہلے نندوئی کا بیان لیا، پھر اس کی ماں کا۔ میں خاموشی سے کونے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کانسٹیبل آیا اور بولا، آپ کو چوٹیں آئی ہیں، میڈیکل کروانا پڑے گا۔ ہم اسپتال گئے، ڈاکٹر نے رپورٹ بنائی، جسم پر نشان تھے، کلائی پر سوجن، پیٹھ پر نیل، سب کچھ قلم بند ہو رہا تھا۔ اگلے دن محلے میں خبر پھیل چکی تھی، ساس اور اسلم کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی۔ الزام گھریلو تشدد، طلاق کا غیر قانونی طریقہ اور کردار کشی۔ دوپہر کو پولیس اسلم کے گھر پہنچی، محلے والے دروازے سے جھانکنے لگے۔ کئی چہروں پر افسوس کا تاثر تھا، مگر زیادہ تر خاموش تماشائی۔ پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ساس باہر آئی۔ کیا بات ہے؟ کانسٹیبل نے کہا، بیٹی پر تشدد اور بدنامی کے الزام میں آپ کے بیٹے کو تھانے لے جانا ہے، آپ بھی بیان دیں گی۔ ساس بوکھلا گئی، یہ سب جھوٹ ہے، ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہماری بہو بد چلن تھی، اس کی وجہ سے طلاق دی گئی۔ نندوئی کی ساس بھی پیچھے سے آ گئی، بولی، جو بول رہی ہے اس پر ثبوت ہے تمہارے پاس؟ گلی کے لوگ گواہ ہیں کہ تم نے عورت پر الزام لگا کر مارا، طلاق دی اور اسے گھر سے نکالا۔ محلے میں کھسر پھسر شروع ہو گئی تھی۔ ایک عورت بولی، ہم نے سب دیکھا تھا، نہ ہی زمین پر گری تھی، پھر بھی کسی نے نہ اٹھایا، مگر نندوئی نے اسے بچایا۔ دوسری بولی، ہم نے سنا تھا کہ اسلم نے پہلے بھی 2 شادیاں کی تھیں، طلاقیں دے چکا ہے۔ ایک بزرگ مرد آگے بڑھا، میں نے خود ساس کو چیختے ہوئے سنا، اب گھر سے نکالو اسے، گلی میں سب کے سامنے طلاق دی گئی، یہ جرم ہے۔ پولیس نے سب کے بیان نوٹ کیے، اسلم کو حراست میں لیا گیا اور ساس کو تنبیہ دی گئی کہ عدالت میں حاضر ہونا ہوگا۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا، میں کبھی ایسی جگہوں پر نہیں گئی تھی، نہ تھانے، نہ عدالت، نہ ڈاکٹر کے کمرے میں اپنی چوٹ دکھانے۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا، اب میں تماشائی نہیں تھی، گواہ بھی نہیں، میں خود حقیقت بن چکی تھی۔ اسی شام نندوئی کی ماں مجھے ساتھ لے کر وکیل کے پاس گئی، ایک متوازن عمر رسیدہ آدمی جنہوں نے خاموشی سے میری بات سنی، پھر کہا، بیٹی سچائی اگر وقت پر بولی جائے تو وہ سب سے بڑی گواہی بن جاتی ہے۔ تمہارے پاس وقت ہے، ہمت بھی ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ اگلے دن تھانے سے کال آئی، گواہوں کے مزید بیان لیے گئے۔ ایک ایک کر کے وہ سب لوگ جو کل تک دروازے بند رکھتے تھے اب بولنے لگے۔ ایک پڑوسی بولا، ہم نے ناہید کو صحن میں کام کرتے دیکھا، بیمار تھی پھر بھی کپڑے دھو رہی تھی، یہ سب معمول تھا ان کے گھر کا۔ ایک اور نے کہا، اس دن نند کا شوہر ہمارے سامنے کھڑا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ وہ صرف مدد کر رہا تھا، کوئی بدتمیزی نہیں تھی۔ یہ بیانات میرے لیے نئی روشنی تھے، وہ لوگ جو کل خاموش تھے آج بول رہے تھے۔ شاید سچ کے سامنے وقت بھی ہار گیا تھا۔ عدالت کی پہلی پیشی کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ سسرال والوں کے چہروں سے رونق کھسکنے لگی تھی اور محلے میں چپ چھا گئی تھی۔ میں نندوئی کی ماں کے گھر ہی ٹھہری ہوئی تھی، جو میرے لیے ایک ماں جیسی ہو گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ نند کھڑی تھی، وہی جو مجھ پر الزام لگوانے میں سب سے آگے تھی۔ اس کی حالت بکھری ہوئی تھی، آنکھیں لال، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ۔ خالہ، مجھے اندر آنے دو، مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے، مجھے اسے معافی مانگنی ہے۔ نندوئی کی ماں نے دروازہ کھولا لیکن قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اب آنے کا وقت گزر چکا ہے، جس وقت تماشا لگایا تھا تب رحم نہیں آیا۔ نند نے رو کر کہا، میں نے غلطی کی، مجھے لگتا تھا کہ بھابھی نے کچھ کیا ہے، اماں کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب پلٹ کر میرے اپنے ہی گھر کو نگل دے گا۔ نندوئی پیچھے سے باہر آ گیا اور بغیر کسی نرمی کے بولا،
اب سچ بول رہی ہو؟ جب تم اور تمہاری ماں میرے خلاف بھابھی کے کردار کا تماشا کھڑا کر رہے تھے تب دماغ کہاں تھا؟ نند روتی رہی۔ بس ایک موقع دے دو، بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں بچوں کے بغیر مر جاؤں گی۔ نندوئی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، جن بچوں کا باپ میں ہوں ان کے سامنے جس عورت نے اپنی ہی بھابھی پر جھوٹا الزام لگوایا، میں اس ماں کو ان کے قریب نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس جھوٹ کے باعث اپنی عزت، رشتہ اور سکون کھویا ہے، اب کچھ واپس لوں گا۔ نند نے فوراً پاؤں پکڑ لیے۔ میرے بچوں کو مت چھینو، میں سب مان لوں گی، بس بچے دے دو۔ اس کی ماں نے کہا، اب رو کر کیا فائدہ؟ جب ناہید پر الزام لگ رہا تھا تب تو آگے آگے تھی، گھر کی عزت نیلام کر دی، اور اب بچوں کی بات کر رہی ہو؟ نندوئی نے صاف کہا، میں عدالت جا رہا ہوں، بچوں کی تحویل میرے پاس ہوگی۔ تمہاری ذہنی حالت، جھوٹ، کردار کشی سب ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ تم ان کی ماں ہو لیکن تم نے ماں کی طرح نہیں سوچا۔ نند نے میرے قدموں میں بیٹھ کر کہا، ناہید بھابھی آپ کہو نا، کچھ تو کہو۔ میں مانتی ہوں غلطی میری تھی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی دشمن نہیں سمجھا، تم میرے ساتھ بڑی ہوئی ہو، بہنوں جیسی، لیکن جس دن تم نے اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالے تھے اس دن تم نے میرے ہاتھ سے میرے ابا کی قبر پر چادر چھین لی تھی۔ اب میں خاموش رہوں گی، تمہیں خود ہی اپنی صفائی دینی ہوگی۔ نند نے بچوں کی تصویریں نکال کر دکھائیں، یہ دیکھو، ان کی مسکراہٹ کے بغیر میں نہیں جی سکتی۔ نندوئی نے کہا، جب ان کے سامنے تو نے چیخ کر کہا تھا کہ بھابھی نے میرے ساتھ بد چلنی کی ہے، تب کیا یہی بچے تیرے دماغ میں تھے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ شام کو نندوئی عدالت گیا اور بچوں کی تحویل کے لیے درخواست جمع کر دی۔ اس کے پاس تمام ثبوت تھے، نند کے الزامات، میرے خلاف اس کی گواہی، پھر عدالت میں اس گواہی سے انکار اور محلے والوں کے بیانات۔ چند دن بعد عدالت نے عبوری فیصلہ دیا، بچوں کو فی الحال باپ کے پاس رکھا جائے گا۔ ماں اگر دوبارہ کردار کشی کی کوشش کرے گی یا بچوں کو گمراہ کرے گی تو اسے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نند کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، وہ دروازوں پر بیٹھی رہتی، بچوں کی آواز سننے کو ترستی۔ ایک دن مجھے تنہا پا کر کہنے لگی، بھابھی تم خوش ہو گئی ہو، تم جیت گئی ہو۔ میں نے سختی سے کہا، جیت وہ ہوتی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے، میں نے تمہارا کچھ نہیں چھینا، تم نے خود ہی سب کچھ کھو دیا۔ نندوئی نے بعد میں کہا، میں یہ سب اس لیے نہیں کر رہا کہ تمہارا بدلہ لوں، بلکہ اس لیے کہ کوئی مرد یا عورت دوبارہ اتنی بے حسی سے اپنی ہی عزت پر حملہ نہ کرے۔ میں نے جو سچ دیکھا اس کے خلاف جانا میرے ضمیر کے خلاف ہوتا۔ گلی میں لوگوں کا رویہ بدل چکا تھا، پہلے جو نند کی عزت کے قصے سناتے تھے اب اس پر چپ چاپ افسوس کرتے تھے۔ ایک پڑوسن نے کہا، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، آج نند وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے دوسرے کے لیے اگایا تھا۔ عدالت کے فیصلے اور نند کی بربادی کے بعد حالات میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ میں نے نندوئی کی ماں سے اجازت لی اور اپنی عدت پوری کرنے باجی کے گھر چلی آئی۔ باجی کے شوہر ٹھیک تھے، کم بولتے تھے مگر دل کے صاف۔ اماں بھی وہیں تھیں، امبا کے جانے کے بعد وہ وہیں منتقل ہو گئی تھیں۔ عدت کا وقت ایک خاموش قید جیسا تھا، نہ کسی تقریب میں جانا، نہ باہر نکلنا، نہ کسی غیر سے بات کرنا۔ میں ایک کمرے میں محدود ہو گئی تھی مگر یہ قید مجھے سکون دے رہی تھی۔ اب نہ ساس کی آوازیں، نہ نندوں کے تانے، نہ شوہر کے تانے بھرے جملے۔ دن کا آغاز تلاوت سے ہوتا، اماں میرے پاس بیٹھتی، چھوٹے چھوٹے کام سکھاتی، کبھی پرانی باتیں سناتی۔ ایک دن بولی، ناہید، جو وقت گزر گیا وہ ہمارا امتحان تھا، اب جو آنے والا ہے وہ انعام ہو سکتا ہے اگر ہم نے صبر جاری رکھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں، جو ٹوٹ جائے وہ جڑ بھی جائے تو نشان چھوڑ دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اب بس چین ہو، کسی رشتے کا بوجھ نہ ہو۔ باجی پاس بیٹھی تھی، بولی، رشتہ اگر بوجھ ہو تو اسے نبھانا عذاب ہے، مگر اگر رشتہ کسی کندھے کا سہارا بن جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ میں ان کی بات سن کر چپ رہی، دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کچھ دن گزرے، عدت کے آخری دنوں میں نند کی ساس اور نندوئی آئے۔ اماں نے ان سے پردے میں بیٹھ کر بات کی۔ باجی نے بعد میں مجھے بلایا، کہا، بیٹھو، ایک بات کرنی ہے۔ وہ لوگ آئے تھے رشتہ لے کر۔ میں چونک گئی، کس کا رشتہ؟ اماں نے دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑا، تمہارے لیے، نندوئی کا۔ میری سانس جیسے تھم گئی، کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کل تک جو میرا الزام سن رہے تھے آج اسی سے میری نسبت جوڑی جا رہی ہے۔ باجی نے فوراً کہا، لوگوں کی زبان کبھی بند نہیں ہوتی،
جو لوگ تم پر الزام لگاتے تھے وہی آج تمہاری ہمت کو سلام کر رہے ہیں۔ اماں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، وہ لڑکا سچ بولنے والا ہے، عزت دار ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تیری تکلیف کا گواہ ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میری نند، کیا وہ سب کچھ بھول گئی؟ باجی بولی، وہ خود اپنے انجام کا سامنا کر رہی ہے۔ اب وہ اس رشتے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ عدالت سے طلاق ہو چکی ہے، بچوں کی تحویل بھی اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ اب وہ صرف ایک خاموش کردار ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ اندر سوالوں کا طوفان تھا، مگر سب چہروں پر سکون تھا، جیسے سب نے فیصلہ کر لیا ہو، صرف میری رضا رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزرے، میں نے نند کی ساس سے اکیلے میں بات کی۔ بولی، بیٹی، میں نے تمہیں بہت قریب سے دیکھا ہے، ظلم سہا، لیکن جواب میں زہر نہیں اگلا۔ آج اگر میرا بیٹا تجھے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے تو یہ اس کا نصیب ہے۔ میں نے کہا، کیا آپ کو کبھی شک نہیں ہوا مجھ پر؟ انہوں نے جواب دیا، شک کرنے والوں میں ہوتی تو اس دن تجھے گھر سے اٹھا کر پولیس نہ لے جاتی، ہاتھ تھامتی۔ میں نے نظریں نیچے کر کے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میں اس کے ساتھ زندگی کا فیصلہ لوں گی، جسے کل تک صرف نند کا شوہر جانتی تھی۔ وہ مسکرائے۔ کل وہ کسی اور کا شوہر تھا، آج وہ صرف ایک سچا انسان ہے، اور تمہارے لیے نئی شروعات کا دروازہ۔ عدت مکمل ہوئی تو گھر میں کچھ عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اماں نے میرے لیے سفید لباس نکالا جو انہوں نے میرے نکاح کے وقت رکھا تھا، ہاتھ میں قرآن پکڑایا اور بولی، چلو ایک نئی زندگی کی دہلیز پر قرآن کی روشنی سے قدم رکھو۔ میری رضامندی کے بغیر نکاح طے ہو گیا۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی شور نہیں، بس قریبی گواہوں اور چند مخلص چہروں کے درمیان سادگی سے۔ نکاح کے بعد میں نے نندوئی سے پہلی بار رسمی بات کی۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، میں جانتا ہوں یہ رشتہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہیں ان دنوں کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ میں نے دھیرے سے سر ہلا دیا اور کہا، بس سچائی چاہیے، باقی سب برداشت ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد ہم واپس اسی گھر آئے جو کبھی میرا سسرال نہیں تھا، لیکن اب میرے لیے نیا آنگن بن چکا تھا۔ نند کی ساس، جو میری نئی ساس تھی، مجھے دروازے پر لے آئی اور بولی، اس بار دروازہ بند نہیں ہوگا، اس بار یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، تمہارے صبر کے لیے، تمہاری سچائی کے لیے۔ میں اس آنگن میں قدم رکھ رہی تھی، لیکن اس بار میرے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ میرے ساتھ ایک سچ تھا، ایک سفر تھا، اور ایک نئی صبح کی امید جو شاید میرے حصے کی روشنی تھی۔ نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، سب کچھ نیا تھا، مگر اس بار نیا ہونے کا مطلب خوف نہیں، سکون تھا۔ میں جس گھر میں آئی وہ پہلے بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اب یہ گھر مجھے اپنا لگنے لگا تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ناہید، تم بیٹھ جاؤ، میں بنا لیتی ہوں۔ میں پلٹی تو ساس دروازے پر کھڑی تھی، وہی عورت جس نے میرے ساتھ پہلے دن سے مہربانی کی، عزت دی اور اب محبت بھی دینے لگی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، نہیں اماں، آپ آرام کریں، چائے میں بنا لیتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تو واقعی میری بیٹی بن گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے میرا دل ٹھیک وقت پر نرم کیا۔ پہلے بہو کو صرف ذمہ داری سمجھتی تھی، آج بیٹی کی طرح دیکھتی ہوں۔ اس گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ چھوٹے چھوٹے لمحے جنہیں پہلے میں ترستی تھی اب روزمرہ کا حصہ بن گئے تھے۔ نیا شوہر جسے میں اب نندوئی نہیں کہتی تھی بلکہ شوہر کہنے میں بھی عجیب سا سکون محسوس کرتی تھی۔ وہ ہر بات میں مشورہ لیتا، پوچھتا، سنتا، اور کبھی بھی کوئی فیصلہ زبردستی نہیں کرتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ لوگوں کو کیا لگے گا تمہاری بیوی کی طلاق یافتہ بھابھی سے شادی؟ اس نے بغیر لمحہ ضائع کیے کہا، لوگ تو صرف باہر کا چہرہ دیکھتے ہیں، میں نے وہ سب دیکھا جو تمہارے اندر تھا۔ لوگ بدلے جا سکتے ہیں، لیکن جو اندر سچا ہو وہ زندگی کا سب سے قیمتی ساتھ ہوتا ہے۔ یہ الفاظ میں نے اپنی پہلی شادی میں کبھی نہیں سنے تھے۔ ساس اکثر میری تعریفیں کرتی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، ماشاء اللہ، اس بار تمہاری بہو بڑی سمجھدار ملی ہے۔ ساس نے فوراً جواب دیا، سمجھداری نہیں، سچائی ملی ہے۔ جس عورت نے سب سہ کر بھی زبان بند رکھی وہ بہو نہیں بیٹی ہوتی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر میں نے آنسو اندر ہی روک لیے۔ اب میں کمزور نہیں دکھنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھار بچوں کی آوازیں سنائی دیتی، وہی بچے جو میری نند لے گئی تھی۔ ساس ان لمحوں میں خاموش ہو جاتی، میں چپ چاپ ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ ایک دن میں نے کہا، اماں، اگر وہ بچے کبھی ملنے آئے تو انہیں ضرور گلے لگا لینا، ماں کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا،
تو تو خود ماں جیسی ہے۔ یہی بات میں پہلے بہو سے سننا چاہتی تھی، پر افسوس۔ پھر وہ رک گئی۔ میں نے کہا ماضی کو دفن کرنا چاہیے، جو ہاتھ ہم نے جلایا وہ اب راکھ ہو چکا۔ ساس بولی سچ کہا تو نے، نہ ہر ساس بری ہوتی ہے نہ ہر بہو، انسان کو پہچاننے میں وقت لگتا ہے، پر وقت جب سچ دکھا دے تو رشتہ خود بہت نیا بن جاتا ہے۔ ان دنوں میرا دل کاموں میں لگنے لگا تھا، سلائی کڑھائی، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے تیار کرنا، اور کبھی کچن میں نئی نئی چیزیں بنانا۔ گھر میں سب تعریف کرتے، حتیٰ کہ شوہر بھی ہنستے ہوئے کہتا مجھے تو لگتا ہے تم کوئی خفیہ تربیت لے کر آئے ہو۔ ایک دن باجی کی کال آئی، ناہید اماں کہہ رہی تھیں کہ اب تو پہلے سے بالکل مختلف لگتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ابا کی کمی ہے، پر ان کے دیے ہوئے اصول اب بھی ساتھ ہیں۔ بس اب گھر میں وہ ہے جو دل کو سکون دے، اور رشتہ وہ ہے جو عزت دے۔ کبھی کبھی پرانے دنوں کی یاد آتی، وہ کمرہ، وہ صحن، وہ چیخیں، وہ الزام، لیکن ان یادوں میں اب تلخی نہیں سبق تھا۔ اب میں ان باتوں کو اپنی کمزوری نہیں اپنی طاقت سمجھتی تھی۔ ایک دن شوہر نے کہا سوچ رہا ہوں تمہیں کہیں لے چلوں، 2 دن کی چھٹی ہے، تمہیں کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا یہی تو ہے میرے لیے خوشی، کہ اب کوئی ہے جو چاہتا ہے میں ہنسوں۔ وہ بولا تم صرف میری بیوی نہیں ہو ناہید، میرے بچوں کی ماں بننے والی ہو، میرے گھر کی روشنی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل میں بس ایک ہی بات آئی، جو عورت اپنی خاموشی سے تماشا سہ گئی، اسے اگر آخر میں سکون ملے تو وہ کامیاب ہے۔ آج میں اس گھر کی بیٹی بھی ہوں، بہو بھی، اور دل سے وہ رشتہ بھی نبھا رہی ہوں جو پہلے صرف ذمہ داری تھا۔ یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں لگتا، لیکن میں جانتی ہوں یہ میرا صبر تھا اور اللہ کا انصاف۔ میں اکثر آئینے میں دیکھ کر خود سے کہتی ہوں ناہید تو ہار کر بھی جیت گئی۔ سچائی، صبر اور خودداری کبھی ضائع نہیں جاتے۔ آخر کار عزت اور سکون انہی کا مقدر بنتے ہیں۔ نہ ہر ساس ظالم ہوتی ہے، نہ ہر بہو مظلوم۔ اصل فرق صرف نیت اور وقت پہچان لیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔